السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے دوست و احباب اور میری مائیں اور بہنیں، میں آپ تمام حضرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور خاص طور سے مکتب جالیات روضہ کا، جن کے کوشش سے یہ ایک بہترین پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور موقع اور مناسبت کے اعتبار سے، حج کی مناسبت سے یہ چیز بہت ہی زیادہ مفید ہے، خاص طور سے وہ افراد جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اس سال ایک اسلام کے ایک عظیم رکن کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا ارادہ رکھتے ہوئے ہیں، اور انہی کے لیے پروگرام بنایا گیا ہے تاکہ وہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق اپنے اس عظیم رکن کی ادائیگی کر سکیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج اسلام کا یہ 5واں رکن ہے، اور یہ تمام لوگوں کے اوپر اس کی فرضیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے خاص شروط ہیں جن کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ معلومات آئے گی، اور لوگوں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی بھی ہیں۔ لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ چیز بہت ہی عظیم ہے، اور وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کا ایک عالمی پیغام۔ حجۃ الوداع کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس حج کے بعد رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حج نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا، لوگوں کو یہ تعلیم دی اور یہ بیان فرمایا کہ تم لوگ میری باتوں کو غور سے سنو، کان لگا کر کے سنو، غور سے سنو، کہ اس کے بعد میری بات تم نہیں سن سکتے۔ اس طرح کا مجمع، اس طرح کی مجلس ممکن ہے کہ دوبارہ ہم آپ سے ملاقات نہ کر سکیں، یا اس طرح کی مجلس ہماری اور آپ کی دوبارہ نہ ہو سکے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی آدمی اس طرح کی کوئی بات، کوئی وصیت
اگر باپ اپنے اولاد کے لیے کوئی ایسی وصیت کرتا ہے جو بالکل آخری وقت میں ہوتا ہے اور یہ امید ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسری مجلس نہیں ہونے والی ہوتی ہے، تو جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں بڑے غور سے، بڑا دھیان لگا کر کے، بہت ہی زیادہ غور سے اس بات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہو سکتا ہے، زیادہ امکان ہے کہ میں اس کے بعد دوبارہ آپ لوگوں سے اس طرح کی مجلس نہ منعقد کر سکوں اور ہماری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اور یہی ہوا بھی کہ آپ حج کے بعد جب دوبارہ واپس مدینہ کے گئے، اس کے بعد دوبارہ آپ کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا، آپ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم موقع پر جو چیز بیان فرمائی، اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو جیسا کہ آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں تھوڑا سا، کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر جماعت کے اندر امن و امان بالکل پیدا ہو جائے، کہیں پر بھی قتل و غارت گری یا اس کے علاوہ آپسی اختلافات اس طرح کی کوئی چیز پیش ہی نہ آئے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ اور اس حج کو حجۃ الاسلام یا حجۃ البلاغ بھی کہا گیا ہے۔ حجۃ البلاغ کہنے کی جو وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج کے اندر لوگوں کو اللہ رب العالمین کی شریعت زبانی اور عملی طور پر، یعنی دونوں طریقے سے، عملی طور پر اور زبانی اعتبار سے آپ نے واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اس مختصر سے وقت کے اندر یا اس عظیم موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے میں پیش فرمایا، وہ انسانی تہذیب و تمدن کے اصول و ضوابط کو ان کے سامنے پیش کیا، حقوق انسانی کے تحفظ اور ان کے احترام پر روشنی ڈالی، اخوت و بھائی چارگی اور مساوات کی تعلیم دی، ظلم و ستم اور سود کی حرمت کا اعلان کر دیا، عالمی امن و آشتی کی تدابیر جو بھی ہو سکتے تھے ان کی وضاحت فرمائی، اور جاہلی رسوم و رواج کو اور ان کے عادات کو ختم کرنے کا اعلان فرما دیا، اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، جو حقوق ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہوتے ہیں اس کی بھی وصیت فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور آخر میں اس بات کی طرف بھی رہنمائی کی کہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے بیچ تفاضل کرنے کی یا ایک دوسرے کے اوپر فوقیت لے جانے کی حسب و نسب کا، خاندان کا، قبیلے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کے دل کے اندر جو تقوی پایا جاتا ہے وہ چیز انسان کے تفاضل کا معیار بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور سب سے اہم چیز جو آپ نے بیان کیا کہ اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے، اسلام کے بارے میں بالکل اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں جو مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ دوستو اب آئیے دیکھیے، تھوڑا سا اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے اس خطبے کے اندر جس چیز کو بیان کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی اور وحدانیت توحید کو بیان فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا یہ معمول رہا کرتا تھا، جب بھی جہاں پر بھی لوگوں کے سامنے کوئی چیز بیان کرنا ہوتا تھا تو سب سے پہلے توحید کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے، کیونکہ توحید ایک ایسا عمل ہے یا ایسا عقیدہ ہے یا ایسی چیز ہے کہ اگر انسان جتنی بھی عبادتیں، جتنی بھی بندگی، جتنی بھی ریاضتیں کرتا جائے، اگر اس کی توحید صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو ایسے تو صورت میں نہ تو اس کے نماز سے کوئی فائدہ، نہ اس کی زکوٰۃ سے کوئی فائدہ، نہ اس کے حج کرنے سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے توحید
دوستو سب سے اہم ہے توحید والا بننے کی آپ کوشش کیجئے. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ تم لوگ غور سے میری باتوں کو سنو کہ میں کیا کہنے والا ہوں، میں کیا پیش کرنے والا ہوں، اس چیز کو غور سے سنو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس. دیکھیے یہیں سے خطاب لوگوں کو کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. تمہارے خون، تمہارے مال ایسے ہی قابل احترام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ ماہ اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں محترم ہے. یعنی خون کا اور مال کا احترام اور عزت و آبرو کا احترام ہم تمام لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے کہ کس قدر اہتمام کیا ہے اسلام نے کہ دوسروں کے خون کا اہتمام کتنا کرنا چاہیے، احترام کتنا کرنا چاہیے، مالوں کا احترام کتنا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر اس کا مال، اس کی عزت و آبرو اور اس کا خون حرام ہے، یعنی کسی طرح سے جائز نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص کسی کے اوپر اعتداء کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، تو اس کے قتل کرنے کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر قتل عمد ہے، جان بوجھ کر کے کسی کا خون کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور کیجئے دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک قتل کرنے والے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے، آج تو خون کا کوئی معاملہ نہیں ہے دوستو. جہاں پر دیکھیے ہندوستان کی سرزمین پر دیکھیے، دوسرے اور ملکوں میں دیکھ لیجئے، قتل کرنا بڑا آسان ہے. جیب سے بندوق نکالی جاتی ہے، تمنچا نکالا جاتا ہے، مسدس نکالی جاتی ہے، فوراً ٹھائے کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. یعنی سوچتا ہے کہ جان کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں دیکھیے اگر کوئی آدمی اس طرح سے کرتا ہے، کسی کی جان لیتا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اور جہنم میں جانے کے بعد یہ نہیں کہ جہنم سے پھر نکل جائے گا، دوبارہ پھر اسی کے اندر ہمیشہ رہے گا. اور تیسری چیز اللہ نے یہ فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین کی ایسے شخص کے اوپر کیا ہے؟ غضب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے اوپر ناراض ہوتا ہے، یعنی قاتل کے اوپر. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص کے اوپر. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں پر بھی لعنت کا معاملہ قرآن کے اندر یا احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل بہت ہی شنیع ہے، بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی جا رہی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس کے لیے دردناک یا خطرناک یا بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا رکھا ہے. تو دیکھیے یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے کسی شخص کو قتل کیا جان بوجھ کر کے، قتل عمد کیا ہے دوستو. اور ایک دوسری جگہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، وہ مسلمان جو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے اس کے کہ تین حالات ہوں.
3 हालात हो तो ऐसी सूरत में उसे कत्ल किया जा सकता है। 3 हालात क्या हैं? अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, यानी वो शख्स जो शादीशुदा हो, ज़ना कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में उसे कत्ल किया जा सकता है। और दूसरा क्या है? वो नफ्स बिनफ्स, यानी अगर क़िसास की सूरत पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे कत्ल किया जा सकता है। और तीसरा वो शख्स है जो दीन को छोड़ने वाला हो और जमात से निकलने वाला हो, तो ऐसी सूरत में उसे इजाज़त दी गई कि उसे कत्ल किया जा सकता है। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी बयान की गई है कि अगर कोई आदमी कत्ल करता है दोस्तों, तो उसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लो अन्ना अहल समाई वल अर्द, यानी आसमान और ज़मीन इसके बीच सारे लोग मिल कर के इस तरह को फी दमिन मुमिनिन, किसी मुसलमान के कत्ल करने में, जैसे होता है ना, कोई मुसलमान है, कोई बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक है, लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, लोग उसे कत्ल करना चाहते हैं, तो अकेले नहीं कत्ल कर पाता है, तो सोचता ये है कि इधर से भी लोगों को शरीक कर लें, उधर से भी ले लें, उधर से भी ले लें, उधर से भी ले, बहुत सारे लोगों को मिला करके कत्ल करना चाहता है। तो अगर ये सारे के सारे लोग एक मुसलमान को कत्ल करने में लग जाते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर उसे कत्ल कर दिया जाता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम उन तमाम लोगों को, ये नहीं कि एक आदमी को, जितने उसमें शरीक हुए थे तमाम लोगों को हम ला अकुब्बहुम फिन्नार, अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम के अंदर दाखिल फरमाएगा। और इसी के साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई आदमी किसी वजह से अपने नफ्स को बचाने के लिए, अपने ख़ानदान को बचाने के लिए या अपने माल को बचाने के लिए अगर वो कत्ल किया जाता है, जैसा कि आज बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर इस तरह की सूरतें पैदा हो रही हैं कि लोगों के माल पर, जान पर, घर वालों पर, बीवी बच्चों के ऊपर लोगों का हमला हो रहा है, तो ऐसी सूरत में आदमी को ये नहीं हो रहा है कि भाई अपना छुप करके बैठ जाए, अपनी जान को बचा ले, नहीं, अगर इसमें वो अपनी मुदाफ़ात करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और सामने वाले को मारने की कोशिश करता है, तो अगर ऐसी सूरत में उसकी वफ़ात हो जाती है तो ऐसे शख्स को शहादत का दर्जा दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ुतिला दून मालिही फ़हुव शहीद, मन क़ुतिला दून मालिही फ़हुव शहीद, माल की हिफाजत में, वमन क़ुतिला दून इर्दिही फ़हुव शहीद, यानी इज्जत व आबरू के बचाने के चक्कर में अगर उसे शहादत नसीब होती है, अगर उसे मारा जाता है, तो ऐसी सूरत में वो भी शहीद माना जाएगा। तो ये चीज़ आदमी को अपने जहन के अंदर लाना चाहिए दोस्तों। और एक चीज़ ये है कि आज जैसा कि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के माल को सिर्फ झूठ बोल करके कोर्ट और कचहरी में जा करके उसकी जायदाद को लिखवा लेते हैं या उसको हड़पने की कोशिश करते हैं झूठ बोल करके। तो देखिए, ऐसा शख्स जो झूठ बोल करके या झूठ बोलवा करके किसी के माल को हड़प कर रहा है, किसी की जायदाद को ले रहा है, तो कहते हैं ऐसे शख्स के बारे में कहा गया है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स के ऊपर बड़ा नाराज होता है और बहुत ही गजब होता है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हलफ अला यमीन फाजिरतिन लियक़तअ बिहा माला इम्रिइन मुस्लिम लक़ी अल्लाहु व हुवा अलैहि ग़ज़बान, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वह ऐसी सूरत में पहुंचेगा कि अल्लाह ताला उससे नाराज होगा। दोस्तों, तो माल की हिफाजत करना और जायदाद की हिफाजत करना, अगर इस सूरत में अगर कोई आदमी पेश आया या उसके साथ कोई मामला पेश हो गया, तो ऐसी सूरत में वो शख्स अल्लाह के यहाँ उसका मकाम बड़ा ऊंचा हो जाएगा। और इसी तरीके से माल की हिफाजत के ताल्लुक से या माल को नाजायज़ तरीके से हासिल करने के ताल्लुक से भी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, यहाँ मुसलमानों को मुखातब किया गया है कि तुम अपने दरमियान लोगों के अमवाल को बातिल तरीके से ना खाओ। दूसरी आयत में भी इसी मफ़हूम को जिक्र किया गया। और बातिल तरीके का मामला यह है कि शरीयत के मुताबिक वो चीज़ ना हो
بلکہ رشوت دے کر کے، کورٹ کچہری میں رشوت دے کر کے دوسرے کے اموال کو، مالوں کو ہتھیا لو، یہ چیز بہت ہی زیادہ غلط ہے۔ اب اگر اس چیز کو ہم اور آپ اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر لاگو کریں اس معاملے کو، جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی ہے، اگر اس چیز کو نافذ کیا جائے تو یقین جانیے کہ کسی طرح کا کوئی فساد یا کسی طرح کی کوئی لڑائی یا آپسی رنجش لوگوں کے درمیان نہیں پائی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق کیا جائے۔ دوسرا پہلو جی اس عظیم خطبے کے اندر یا تاریخی خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوع۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام جاہلی امور میرے قدموں کے نیچے ہیں، جاہلی دور کا خون ختم ہو گیا، اور جو پہلا خون تھا جہالت میں، آپ غور کیجئے عہد جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خون کا معاملہ کیا ہوتا تھا، قصاص کا معاملہ کیا ہوتا، رنجش کس طریقے سے ختم ہوتی تھی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں پتہ چلے گا کہ ایک شخص کے مارنے کا بدلہ لینے کے لیے کئی صدیوں تک لوگ انتظار کیا کرتے تھے، لڑائیاں چلتی رہتی تھی، سالہ سال اس کے خلاف کارروائیاں چلایا کرتے تھے۔ یہ معاملہ ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو وہیں پر ختم کر دیا، کہا نہیں، میں جاہلیت کے اس مسئلے کو، خون کو اپنے قدموں تلے ختم کرتا ہوں، روکتا ہوں، ختم کرتا ہوں یہیں پر، یعنی اب اس طرح کا کوئی قصاص لیا نہیں جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے اس چیز کو خود اپنے طرف سے، اپنے پاس سے، اپنی جانب سے وہیں سے شروع کیا، چونکہ جو بھی چیز اگر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اگر کہنے والا خود اپنے گھر سے شروع کرتا ہے تو اس کا اثر عوام کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، کیا اعلان کیا؟ کہ ابن ربیعہ بن عبد الحارث کا خون معاف کیا جاتا ہے، جسے قبیلہ حذیل کے لوگوں نے قتل کیا تھا، چلو اب معاف کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی گرفت نہیں کی جائے گی۔ تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے معاملے میں کہا اب قصاص کی کوئی ضرورت نہیں، اب اس کو لمبا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت قدم تحت قدمی موضوع، یعنی جاہلیت کے جتنے بھی امور تھے ان تمام چیزوں کو میں نے اپنے قدموں سے روک دیا، یعنی ختم کر دیا۔ دوسری چیز جاہلیت کے تعلق سے وہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَ الْعَبَّاسِ بن عبد المطلب فَإِنَّهُ موضوع۔ دوستو سود کے بارے میں یہاں پر بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سود ہے اس کو بھی میں ختم کرتا ہوں، جاہلیت کا جو سود ہے اس کو بھی میں ختم کرتا ہوں۔ سود کا معاملہ کیا ہے؟ لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، جیسا کہ آج ہمارے یہاں یہ چیز رائج ہے، غیر مسلموں کو تو آپ چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کے یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں، کباڑی کا کام کرتے ہیں یا اسکریپ کا کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے میں جانتا ہوں، میرے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہے، اس کے علاوہ دوسرے اور فیلڈ میں بھی لوگ کام کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ کہیں کسی کمپنی میں کام مل گیا، کہیں کسی کمپنی میں کوئی سامان مل رہا ہے، لیکن اب ان کے پاس وہ صرف پھیری کرنے والے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، روپے نہیں ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں، کئی لاکھوں کے تعداد میں وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ حساب کتاب ہوتا ہے، اور پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں اسے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب انہیں خریدنا بھی ہے تو کرتے کیا ہیں؟ وہ جاتے ہیں کسی سیٹھ کے پاس، کہتے ہیں بھائی ہمیں پیسے دے دیجئے۔ اب سیٹھ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، دوستو غور کیجئے، مسلمان ہے،
اور مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے. آج نہیں بلکہ اس سے پہلے 1400 سال پہلے سے یہ تعلیم دی گئی کہ سود حرام ہے. سود لینا بھی حرام ہے, سود دینا بھی حرام ہے, سودی کاروبار کرنا بھی حرام ہے. سود کے ساتھ جو لوگ لگے رہتے ہیں, لکھتے ہیں, گواہی دیتے ہیں, یہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے, جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ گناہوں میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. تو آدمی کیا ہے؟ اب جاتا ہے, اس کے پاس جاتا ہے, بھائی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, ہم نے ایک کمپنی میں مال دیکھا لیکن اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے. سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میں پیسے اتنا دوں گا, لیکن تم ایک ہفتے میں اگر واپس کرو گے تو اتنا % ہمیں چاہیے, زیادہ اضافی پیسے ہمیں چاہیے. 2 ہفتے میں دو گے تو اتنا چاہیے, 3 ہفتے میں دو گے اتنا چاہیے. اس طریقے سے دوستو یہ سودی کاروبار آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے. جبکہ اس سودی کاروبار کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے حجۃ الوداع کے ایک تاریخی موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہم نے سب کو ختم کر دیا, اور سب سے پہلے اپنے گھر سے اس چیز کو ختم کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ربا کون سا ہے؟ وہ سودی کاروبار کس کا ہے؟ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے.